یا عصمت انبیاء یعنی انبیاء کرام گناہوں سے معصوم ہیں، ان کا کیا نظریہ ہے انبیاء کرام کے بارے میں یہودیوں کا؟ ہمارا تو نظریہ سارے انبیاء کرام کے بارے میں یہی ہے نا، اب ہم یہودیوں کا نظریہ دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا نظریہ ہے، وہ اس پر ہم نظر ڈالتے ہیں۔ عہدنامہ عتیق یعنی کہ عہدنامہ عتیق جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے کہ سرسری مطالعہ سے انسان کے ایک لمحے کے لیے تو یہ سمجھتا ہے کہ اس میں عصمت انبیاء پر کوئی حرف گیری نہیں کی گئی اور نہ ہی کوئی ناشائستہ زبان زیر استعمال رکھی گئی ہے، لیکن جب اس کا تفصیلی اور عمیق مطالعہ کیا جاتا ہے تو انبیاء کرام اپنے وصف، نبوت اور عصمت سے درکنار العیاذ باللہ درجہ انسانیت سے بھی پس نظر آتے ہیں، اور محسوس ایسا ہوتا ہے کہ یہ کتاب وحی الہی کے ترجمان نہیں، کسی متعصب اور انتہائی زبان دراز انسان کا سیاہ نامہ اعمال ہے جو اس نے اپنی بدبختی پر مہر تسدید ثبت کرنے کے لیے رخت کرتاس پر تھوپ دیا ہے۔ اس دعویٰ کی دلائل تو بے شمار ہیں، لیکن انہیں صفحہ کرتاس پر صرف منتقل کرنا اتنا ہولناک اور خطرناک احساس ہے جس کے تصور سے ہی رونگٹے وہ کڑے ہو جاتے ہیں۔ تاہم لرزتے قلم کے ساتھ چند باتیں یہاں ذکر کی جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمیں تو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ انبیاء کے بارے میں ان کا نظریہ ٹھیک ہے، انبیاء کرام کو یہ مان لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن اگر ڈیپلی اور عمیق طور پر ان کا مطالعہ کیا جائے تو انبیاء کرام کے بارے میں ان کا نازیب الفاظ جو ہے نا وہ استعمال وہ کی گئی ہیں۔ چنانچہ عہدنامہ عتیق میں یعقوب علیہ السلام کی کشتی کا منظر دکھایا گیا ہے، اور یہ راگ الاپا کیا گیا کہ ایک مرتبہ خدا نے رات میں حضرت یعقوب علیہ السلام سے کشتی لڑی، ٹھیک ہے نا، کشتی کا جو منظر ہے، اور دونوں میں پیچ برابر رہا۔ اس طرح دیکھو کشتی مطلب کون لڑتا ہے؟ انسان، اللہ تعالیٰ انسان پیغمبر سے کشتی لڑتا، لیکن یہاں انہوں نے یہ ذکر کر دیا ہے۔ اس طرح نوح علیہ السلام کا نشہ آور مشروب پینا کہ وہ نشہ آور چیز وہ پیتا تھا اور اس کی وجہ سے برہنہ ہو جانا معاذ اللہ، ٹھیک ہے نا، کہ وہ بغیر کپڑوں کے اس طرح، اور اس طرح داؤد علیہ السلام کا اور داؤد علیہ السلام کا اور یا کی بیوی سے عشق داؤ پیش لڑانا وغیرہ، تو یہ بھی دیکھو کسی نبی کی شان میں کوئی ایسے الفاظ بولتا ہے۔ اور اس طرح سلیمان علیہ السلام کا عورتوں سے اپنا حرم سر بر لینا وغیرہ، یہ بھی ایک کفریہ بات ہے وغیرہ، افسانے اور بیہودہ اور ناپاک الزامات ہیں جو انبیاء کرام کے لیے تراشے گئی، ٹھیک ہے نا۔ اس کے علاوہ کفر اور شرک، جھوٹ، چوری، دھوکے بازی، شہوت پرستی اور بت پرستی وغیرہ جیسے گناہوں نے افعال کو اس قدسی صفات جماعت کی طرف منسوب کیا گیا اور اس سے خوب دل کھول کر اپنی بڑاس نکالی گئی۔ اسی سلسلے میں حضرت لوط علیہ السلام پر ایک نہایت شرمناک الزام اور ان کی حور صفت عفت معاب بیٹیوں پر تہمت یہ دری گئی کہ بیٹیوں نے باپ کو شراب پلا کر مدہوش کر دیا اور باری باری اپنا باپ سے ہم بستری کی، حاملہ ہو کر بچی جنم دی اور اسے اپنی نسل سے ان کو بقا دیا، العیاذ باللہ۔ یہ جیسے اس کی ایسے انسانوں کی کفر میں کوئی بھی جو ہے وہ شک ہوا نہیں۔ بہرحال اس کو ہم پڑھے کیا، لیکن آپ کو اتنا سچ پڑھتا تو چل گیا کہ انبیاء کرام میں داؤد علیہ السلام، نوح علیہ السلام اور اسے یعقوب علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کے بارے میں اتنا گناؤنا اتنا گندہ عقیدہ وہ رکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ حقوق عقید آخرت کے بارے میں ان کا کیا عقیدہ ہے؟ آخرت کے بارے میں وہ یہ ہے، زمانہ قدیم میں یہودی قیامت اور جزا و سزا کے قائل تھے، جنت اور جہنم کے اعتقاد دین میں موجود تھا۔ خود قرآن کریم میں یہود کی نظریات کو بیان کیا گیا ہے، لیکن دور حاضر میں یہودی عقیدہ آخرت کو بالکل بھلا چکے ہیں اور ان کا موجودہ نقطۂ نظر اسلامی نقطۂ نظر سے کوئی مناسبت نہیں رکھتا۔ اور چونکہ اس وقت میڈیا پر دو طاقتوں یہود اور ہنود کا یعنی ہندوؤں کا قبضہ ہے اور یہ دونوں ہی عقیدہ آخرت سے دستبردار ہیں، اس لیے ہمارے عقائد پر ڈاکہ ڈالتے ہوئے وہ ہمارے ذہن میں جو کچھ بھرنا چاہے انہیں کوئی رکاوٹ محسوس وہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ لیکن ان میں بھی کچھ اس طرح کی فرقے ہیں، اگر آپ دیکھیں نا، ایک صدوقی فرقہ ہے، ایک فریسی فرقہ ہے۔ تو صدوقی ایک فرقہ ایسا ہے جو کہ آخرت کی بھی منکر ہے، وہ کہتے ہیں آخرت بھی نہیں ہے، خدا کی بھی کبھی وہ منکر ہو جاتے کہ اللہ کی ذات بھی نہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو ان میں کافی جو ہے نا وہ تبدیلی ابھی آ چکی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ حقوق العباد اور یہودیت، احکام عشرہ یہودیوں کے خاص اصطلاح ہے۔ اب حقوق العباد اور یہودیت کا آپس میں حقوق العباد کے بارے میں ان کا کیا تصور پایا جاتا ہے وہ ہے کہ جس کی نسبت موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے۔ ان 10 احکامات حقوق العباد کی ادائیگی بہت زیادہ اہم قرار دی گئی ہے، تاہم اس میں بعض بات اسلام کے اصول سے متصادم ہے۔ چنانچہ تورات کی عبرانی زبان میں بیوی کو بسولہ کا نام دیا گیا۔ اگر آپ سے پوچھا جائے نا کہ عبرانی زبان میں بیوی کو کیا نام دیا جاتا ہے تو وہ بسولہ ہے، ٹھیک ہے، جس کا معنی جائیداد منقولہ ہے کہ ایسی جائیداد جس کو آپ ایک جگہ سے دوسری طرف لے بھی جا سکتے ہیں۔ اس اعتبار سے شوہر اپنی بیوی کا مالک ہے اور شوہر کے انتقال کے بعد
اس کی دوسری جائیداد کی طرح وراثت میں اس کی بیوی کو بھی تقسیم کر دیا جائے گا. یہ کہ بڑی بغیرتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ان کتابوں میں لکھا ہوا. ٹھیک ہے. اسی طرح دین موسوی میں نکاح کے بعد عورتوں کو حق مہر دینے کا حکم ملتا ہے. نیز عہد نامہ عتیق کے مطابق ایک سے زائد بیویاں اپنے نکاح میں رکھنا جائز ہے. اس طرح کتاب استثناء میں طلاق کا ذکر کرتے لکھا ہے کہ اگر عورت مرد کی نظر میں عزیز نہ رہے یا اس سے کوئی ناپاک بات ظاہر ہو تو وہ طلاق نامہ لکھ کر اس کے ہاتھ میں دے دے اور اسے اپنے گھر سے باہر کر دے. اس طرح ذیل کی عبارت میں کتاب استثناء کی اگر کوئی آدمی کسی کوانی لڑکی کو پالے پھر اس کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کرے یعنی زنا کا مرتکب ہو، اس کے بعد وہ دونوں پکڑے جائے تو لڑکا اور لڑکی کے باپ کی 50 مسکال چاندی فی گھنٹہ کے اعتبار سے ادا کرے اور آئندہ یہ لڑکی اس کی بیوی شمار ہوگی جسے وہ زندگی بھر طلاق نہ دے. لیکن حالانکہ اسلام میں اس طرح تو کوئی تصور نہیں ہے. یہ تو ایک بہت بڑی غیرتی ہے اور نہ اصل موسوی شریعت میں بھی ایسا کچھ بھی نہیں تھا. لیکن یہ بعد میں جب تحریف ہو گئی نا تو یہ سارا کچھ انتہا ہو گیا.